لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، لیس شیء اطیع اللہ تعالی فیہ اعجل ثوابا من صلۃ الرحم وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجر تدع الديار بلاقع. فرمایا ایسی کوئی چیز جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی جائے اور وہ بہت جلد بدلے کا سبب بنے، صلہ رحمی سے بڑھ کر ایسی کوئی چیز نہیں، اور ایسی کوئی چیز جس پر بہت جلدی سزا ملے، بندوں پر ظلم اور رشتہ داری توڑنے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور جھوٹی قسم شہروں کو برباد کر چھوڑتی ہے. اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمل بتائے، ایک کرنے کا ہے اور 3 چھوڑنے کے ہیں. کرنے کا عمل ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں سے جوڑ کر رکھنا، اور وہ کام کرنا جن سے رشتہ داریاں جڑی رہیں، یعنی اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، ہمدردی کے قابل ہوں تو ان سے ہمدردی کرنا، مالی ہمدردی، جانی ہمدردی، رشتہ داری جوڑنا، صلہ رحمی رشتہ داری جوڑنا. اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا اللہ تعالیٰ بہت جلدی بدلہ عطا فرماتے ہیں، دنیا میں ہی بدلہ عطا فرماتے ہیں، آخرت میں جو ہوگا وہ تو ضرور ہوگا، دنیا میں بدلہ عطا فرماتے ہیں. ایک حدیث پاک میں اس کا بدلہ یہ بیان فرمایا گیا کہ رزق بڑھتا ہے اور آدمی کی عمر لمبی ہوتی ہے. اسے رشتہ داری جوڑے رکھنے سے اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے رکھنے سے رزق بڑھتا ہے اور عمر لمبی ہوتی ہے. 3 کام جو نہ کرنے کے ہیں، نمبر 1 بندوں پر ظلم کرنا، یہ اللہ کو برداشت نہیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ظالم طاقتور ہوتا ہے اور مظلوم کمزور ہوتا ہے، اور اللہ کمزور کے ساتھ ہے، اس لیے ظالم جلدی پکڑا جاتا ہے، زیادہ دیر تک وہ عیش و سکون کے ساتھ رہ نہیں سکتا. سمجھتے ہیں کہ جی اب تو ظلم کر لو پھر دیکھا جائے گا، تو وہ جلدی ہی دیکھا جائے گا کہ اس کا انجام کتنا برا ہوتا ہے. اس لیے عقل مند کہتے ہیں کافر کی حکومت زیادہ دیر تک چل سکتی ہے، ظالم بادشاہ کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی. اور ظالم پر جلدی مظلوم کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی آفت مصیبت آ پڑتی ہے. دوسری چیز رشتہ داری توڑنا، یہ صلہ رحمی سے الٹ ہے. رشتہ داری توڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات آدمی ختم کر دے. جیسے ہمارے ہاں تھوڑی سی ناراضگی پر کہا جاتا ہے جی ہمارا تمہارا سلام کلام مرنا جینا ختم، یہ اللہ کو برداشت نہیں. ایک حدیث پاک میں آیا کہ جس قوم میں ایک رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی. اور تیسری نہ کرنے کی چیز وہ ہے جھوٹی قسم. آدمی اپنے حق وصول کرنے کے لیے یا دوسرے کے حق میں گواہی دینے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اور اکثر بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ دوسرے سے ظالمانہ طور پر حق وصول کیا جاتا ہے. آدمی کا اپنا حق ہوتا نہیں، لیکن جھوٹی قسم اٹھا کے دوسرے سے اس کا حق لیا جاتا ہے اور اسے اپنا حق سمجھا جاتا ہے. جیسے یہ زمین میری ہے، آپ کی زمین میرے اتنے پیسے ہیں وغیرہ، اور ہیں نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا انجام یہ ہے کہ یہ جھوٹی قسم شہروں کو بہت زیادہ برباد کر کے چھوڑتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے اہل حق کا حق مارا جاتا ہے اور یہ اللہ کو برداشت نہیں ہوتا. پھر اللہ سکھ کا جینا جینے والوں کو بھی نصیب نہیں فرماتا. الحمدللہ.